السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جس سبق کو کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 8ویں جماعت کی اردو کتاب کا سبق۔ تو اس کا عنوان ہے اف، یہ ماحولیاتی آلودگی۔ تو آج ہم تیسرے اقتباس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے صاف و شفاف پانی کی جھیلوں، تالابوں، چشموں اور برفیلے پانی کی ان گنت ندیوں اور دریاؤں کو گندا کیا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم پانی کی بہتات کے باوجود صاف پینے کے پانی سے محروم ہو رہے ہیں۔ پینے اور کھانا پکانے کے قابل پانی کی مقدار دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور اس طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم فوری طور پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکے تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری اقدام کریں۔ گلی گلی، محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف ریڈیو، لاؤڈ سپیکر اور گاڑیوں کا شور ہے۔ کچھ لوگ تو ریڈیو اور ٹی وی کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اکثر ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کافی زور سے چلاتے ہیں۔ آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کان کے پردے پھٹ گئے۔ یہ شور آلودگی کی ایک اور شکل ہے۔ یہ آلودگی خطرناک ہے۔ شور سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء، خاص کر کانوں اور دماغ پر کافی برا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں؟ آلودگی کی ایک بنیادی وجہ روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے۔ آبادی بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ زراعت اور بود باش کے لیے جنگل کے جنگل کاٹے جا رہے ہیں۔ آبی ذخائر کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آنے جانے کے لیے گاڑیوں اور موٹر کاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بچوں، آج اتنا ہی۔ تو اب ہم اس کی تھوڑا وضاحت کرتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے صاف و شفاف پانی کی جھیلوں، تالابوں، چشموں اور برفیلے پانی کی ان گنت ندیوں اور دریاؤں کو گندا کیا ہے۔ ٹاٹھو بچوں کہ گویا کہ دپان اس ہسا چھ پننو اتھو قدرتی وسائل یم چھن اسہِ قدرت کی طرف یم عطا کرمت چھ، صاف شفاف آبک وسائل یم چھ، جھیل چھ، تالاب چھ، چشمہ چھ وغیرہ چھ، یا برفیلے پانی ان گنت کۄلہٕ یا دریاو یم ہسا چھ اسہِ گند کرمت پننو اتھو۔ نتیجہ ہسا چھ اسہِ برونٛٹھ کن کہ ہم یوتاہ آب ٲسِتھ تہِ چھِ أسۍ تریش چنکہِ دادِ ترسان یا تریش چنُک آب ژھانڈنے خٲطرٕ ترسان۔ پینے اور کھانا پکانے کے قابل پانی کی مقدار دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ چن آبٕچ مقدار چھ دۄہ بدۄہ، دۄہ پتہٕ دۄہ کم گژھان یا بند گژھان۔ لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ لُکھ ہسا چھ
گند آب چن خٲطرٕ مجبور گژھان اور اس طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مختلف قٕسمٕچٮ۪ن بیمارٮ۪ن منٛز مبتلا گژھان اگر ہم فوری طور پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکے تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا دپان ان قریب ہسا آسہِ کہِ اگر أسۍ فوری طور یِمن وسایلن پٮ۪ٹھ یہِ ہسا یہِ نظر گُزر تھاوو نہٕ کینٛہہ محفوظ کرنہٕ خٲطرٕ کوٗشش کرو نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ نہ چھُنہٕ سُہ دۄہ دوٗر کینٛہہ ییٚلہِ اَسہِ اَمہِ نعمتہٕ نِش اَتھٕ پیٚیَن چھلٕنۍ اَتھٕ پیٚن چھلُن گوٚو مطلب کہ ذخیرہ ہسا گژھن ختم کہ ہم رضاکارانہ طور پر اس اپنے دریاؤں جھیلوں تالابوں ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری اقدام کریں اَسہِ ہسا پَزِ اَمہِ خٲطرٕ قدم تُلُن کہِ دٔریاو یا جھیٖل یا تالاب یا کۄلہٕ یِم ہسا گژھِ صاف گژھنہِ گلی گلی محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف ریڈیو لاؤڈ اسپیکر اور گاڑیوں کا شور ہے گلی گلی منٛز محل محل پتہٕ یا بازرن منٛز یا وغٲر جاین ہسا چھُ صرف آسان ریڈیوون ہُنٛد شور لاؤڈ اسپیکرن ہُنٛد شور یا گاڑین ہُنٛد شور کچھ لوگ تو ریڈیو اور ٹی وی کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ لوگ ہسا چھِ ریڈیو آسان بوزان یا ٹی وی آسان بوزان تہٕ آواز چھِ ییٖژاہ تھٔز آسان تھٲومٕژ کہ دوسرے کی آواز سُنائی نہیں دیتی کہ بیٚکہِ سٕنٛز آواز ہٮ۪کو نہٕ بوٗزِتھ کِہیٖنۍ کچھ لوگ تو ریڈیو اور ٹی وی کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی اکثر ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کافی زور سے چلاتے ہیں اکثر ڈرائیور ہسا چھِ کران کٲم یِم تِمن گاڑین منٛز چھِ آسان لاوُڈ سپیکر چھِ آسان یا گاڑین منٛز ٹیپ رِکاڈر چھِ آسان تہٕ تِم ہسا چھِ یوٗتاہ تیز تھاوان تِم یہِ ہسا یہِ آواز یِہٕنٛز ٹیپ رِکاڈرٕچ یا ریڈیوٕچ کہِ زوردار آواز سۭتۍ ہسا چھِ یِم چلاوان یِم آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کان کے پردے پھٹ گئے کہ باسان چھُ زن پھٹن کَنن ہٕنٛدۍ پردٕ یہ شور آلودگی کی ایک اور شکل ہے یہ شور ہسا چھِ یہِ تہِ ہسا گٔے اکہِ قٕسمٕچ آلودگی یہ آلودگی خطرناک ہے یہ آلودگی ہسا چھِ خطرناک شور سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء خاص کر کانوں اور دماغ پر کافی برا اثر پڑتا ہے شور سۭتۍ ہسا چھُ سٲنِس دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ سانٮ۪ن کَنن پٮ۪ٹھ خاص پٲٹھۍ برا اثر پیٚوان کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں کیا أسۍ ہٮ۪کوا یہِ شور کم کٔرِتھ آلودگی کی ایک بنیادی وجہ روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے دپان آبٲدی بڑھنہٕ خٲطرٕ آبٲدی بڑھنُک اکھ بُنیٲدی آلودگی بڑھنُک اکھ بُنیٲدی وجہ چھُ کہِ آبٲدی یُس زن اِنسانن ہٕنٛز آبٲدی بڑان چھِ اَمہِ سۭتۍ ہسا چھِ آلودگی بڑان بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر دباؤ پڑ رہا ہے تہٕ یۄس زن یہِ ہسا یہِ ضروٗرتہٕ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران تِم ضروٗرتہٕ پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ ہسا چھُ یِمن ذخٲیرن پٮ۪ٹھ یا ٲبی وسایلن پٮ۪ٹھ دباو پیٚوان زراعت اور بود باش کے لیے جنگل کاٹے جا رہے ہیں انسٲنی بستیو خٲطرٕ اِنسان روزنہٕ خٲطرٕ ہسا چھِ جنگلن ہٕنٛدۍ جنگل بستین ہٕنٛدۍ بستی یِوان ختم کرنہٕ زراعت ختم کرنہٕ آبی ذخائر کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے ٲبی ذخٲیر یِم چھِ تِمن چھِ یِوان بَرٲے کرنہٕ تہٕ ٲبی یِم چھِ ہسا یہِ بناونہٕ یِمن چھِ پٕرن یِوان بناونہٕ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آنے جانے کے لیے گاڑیوں اور موٹر گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ گژھنہٕ خٲطرٕ موٹر گاڑین ہُنٛد یا باقٕے لفٹ کہِ ذٔریعہٕ یِم چھِ تِمن ہُنٛد منٛز ہسا چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اضافہٕ گژھان تہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر نئے کارخانے کھولے جا رہے ہیں ہر طرف مشینوں کی بھرمار ہے فضا میں دھواں اور گرد ہے تازہ ہوا ملنا محال ہو رہا ہے بھرے بازاروں میں دم گھٹ رہا ہے آلودہ ہوا سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں
تپدق ٹی بی جیسی مہلک بیماری نے بھی سر اٹھایا ہے، لیکن لوگ طرح طرح کی اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس سب کا کیا علاج ہے؟ لوگ ہسا دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کیا ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر نئے کارخانے کھولے جا رہے ہیں۔ یم نئی ضرورت پورٕ کرنے خاطر نئے کارخانے یوان کھولنہٕ۔ ہر طرح مشینوں کی برمار ہے، پرٛٮ۪تھ اندٕ چھِ مشین فضا میں دھواں اور گرد ہے، ہواہس منٛز چھُ صرف کیا دٕہ تہٕ بیٚیہِ چھِ گرد۔ تازہ ہوا ملنا محال ہو رہا ہے، تازہ ہوا ہیٚکہِ نہٕ مِلِتھ کینٛہہ۔ بڑے بازاروں میں دم گھٹ رہا ہے، گھنن بازرن منٛز چھُ دم گژھان انسانس۔ آلودہ ہوا سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یُس زن آلودہ ہوا چھُ تہٕ امہِ سۭتۍ ہسا چھِ نئے بیمارِ پٲدٕ گژھان۔ تپدق ٹی بی یتھ ونان چھِ، بی جیسی مہلک بیماری نے بھی پھر سر اٹھایا ہے۔ دپان ٹی بی یتھ ہسا چھُ دوبارٕ ہیوٚکمُت بیٚیہِ عام گژھُن لُکن منٛز۔ لوگ طرح طرح کی اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ لُکھ مختلف قسمٕچ اعصابی بیمار رگن ہٕنٛزن بیمارٮ۪ن منٛز مبتلا گژھان۔ اس سب کا کیا علاج ہے؟ امہِ ساروِیُک علاج کیا چھُ؟ ہوا، پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہوا، آب تہٕ کھیوٚن ہسا چھِ بنیادی ضرورت پرٛٮ۪تھ کُنہِ جاندار سٕنٛز، لیکن یہ سب آلودگی کا شکار ہیں۔ خوراک کو ہی لیجیے، اناج، سبزیوں اور پھلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دواؤں کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور اپنے ذہنی اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام کو آتی ہیں، لیکن ان کیڑا مار دواؤں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے۔ دواؤں کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے۔ جب ان غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے اور بہت ہی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ تہٕ ٹاٹھیو بچو، ہوا، آب تہٕ بیٚیہِ کھیوٚن یِم ہسا چھِ ساروی جاندارن ہٕنٛز بنیٲدی ضروٗرتہٕ، لیکن یہِ سورُے کیٛاہ چھُ؟ یہِ ہسا چھُ آلودگی ہُنٛد شکار۔ نِمو أسۍ خوراکھے یوت، اناج، سبزی، پھل وغیرہ یِہٕنٛز زیادٕ پیداوار خٲطرٕ چھِ کیمیاوی کھاد یِوان استعمال کرنہٕ۔ کیمیاوی کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دواؤں کا بھی چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ دپان اتھ کیمیاوی کھادِ سۭتۍ سۭتۍ ہسا چھِ کیڑا مار مطلب انسیکٹسائڈ دوا تہِ یِوان اتھ چھڑکاو کرنہٕ۔ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام آتی ہیں۔ دپان یم دوا یم فصل یم ہسا چھِ اتھ کیا زمینی کیٚمیو نش محفوظ تھاوان۔ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام آتی ہیں۔ دپان یم ہسا چھِ بیماریوں نش بچاوان تہٕ بیٚیہِ زمینی کیٚمیو نش بچاوان، لیکن ان کیڑا مار دواؤں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے۔ دپان یہ ہسا چھُ اکہِ قٕسمُک کیمکل مارنُک یُس دوا چھُ آسان، یہِ ہسا چھُ زہر آسان تہٕ یہِ تہِ چھُ آسان روزان چھُ موجود یِمن کٕمن منٛز، یِمن یہِ تہِ روزان چھُ یِمن أسۍ چھکان چھِ یِمن میوَن چھِ بٲقٕے یِمن منٛز ہسا چھُ روزان موجود تہٕ ہواہس منٛز چھُ یہِ رلان۔ دواؤں کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے، دواؤں کینٛہہ حصہٕ چھُ فصلسٕے منٛز روزان۔ جب ان غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے، ییٚلہِ أسۍ یِم غذا استعمال کران چھِ تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ زہر چھُ سٲنِس جسمس منٛز شٲمِل گژھان اور بہت ہی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ واریاہن بیمارٮ۪ن ہُنٛد سبب چھُ بنان۔ تہٕ آز گوٚو یُتُے، اَمہِ پتہٕ چھُ بیٚیہِ مزیٖد پیراگراف اکھ زٕ تہٕ لہذا بِہِو خۄدایس حوالہٕ۔ السلام علیکم۔